الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ سود کے بارے میں کچھ ذکر ہوا تھا. سود کی 5 سزائیں قرآن مجید سے ہم نے ذکر کی تھیں، تو آج بھی اسی موضوع کے متعلق مختصراً عرض کرنا ہے تاکہ سود کی لعنت سے ہم لوگ بچ جائیں اور اس سے دور ہو جائیں اور اس دھوکے میں نہ آئیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے، بلکہ اللہ تعالی کی بات پر ہم یقین کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ہم یقین کر لیں کہ سود کا انجام کنگال ہونا ہے. سود کا انجام کنگال ہونا ہے. سود کا انجام کوئی اچھا نہیں ہے. چنانچہ ایک تو بخاری شریف کی حدیث عرض کرتا ہوں جو ہم نے گزشتہ جمعہ ذکر نہیں کی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور یہ دونوں مجھے لے کر چلے. میں نے مختلف مناظر دیکھے. ان میں سے ایک منظر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دریا ہے اور وہ دریا بجائے پانی کے خون کا دریا ہے. وہ پانی کا دریا نہیں بلکہ وہ خون کا دریا ہے. اس میں خون ہی خون ہے. ایک آدمی اس میں ہے اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، اور ایک اور کنارے پہ کھڑا ہے. جیسے ہی وہ کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے باہر نکلنے کی، تو جو کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے منہ پہ ایک پتھر مارتا ہے. وہ دوبارہ اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے باہر نکلنے کی، اس کو پھر وہ پتھر مارتا ہے. یہ سزا اس کو مسلسل مل رہی ہے. میں نے دونوں سے پوچھا، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے، یہ کون شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے انہوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا. یہ سود خور کی سزا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. ایک حدیث اور ہے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہو جائیں گے سود خوروں کے کہ ایک ایک بیت، ایک ایک کمرے کے برابر ایک ایک بندے کا سود خور کا پیٹ ہوگا. اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے یہ منظر دکھایا گیا، اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے سود خوروں کے، تو میں نے کیا دیکھا؟ ان کے پیٹوں میں سانپ چل پھر رہے تھے. یہ سود خوروں کا انجام آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دنیا کی زندگی فانی ہے، چند دن کی زندگی ہے. یہاں کی زندگی کے لیے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں کہ آپ کو ہر طرح کا آرام ملے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں
آپ سارے اسباب اکٹھے کر لیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، دنیا میں آدمی آئے اور اس کو تکلیف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ فارسی کا ایک شعر ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی شخص بے غم نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہوگا۔ پھر انسان ہو اور اس کو غم نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اتنی کوشش کرنا کہ ہر طرح سے مجھے آسائش ہو، یہ سوچ کر پھر سود لینا دینا شروع کر دے کہ مال زیادہ آئے اور مجھے اس میں راحت ہوگی، فرمایا کہ یہ خیال نکال دینا چاہیے۔ اب مزید ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سورہ روم کی ایک آیت کا ترجمہ بھی اس موقع پر ضروری ہے۔ سورہ روم کی یہ آیت ہے، 21ویں پارے کی ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں کہ ہمارا پیسہ جا کے سود پر دیا، پھر واپس آئے گا تو بڑھ کے آئے گا، آج دیا کہ پھر جب واپسی کا موقع آئے گا تو بڑھ کے آئے گا، زیادہ لیں گے، آج 1000 دے رہے ہیں کل کو 1500 لیں گے، فرمایا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ سود کا پیسہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا۔ اگرچہ تم نے 1500 لے لیے اور بڑھ گئے، 1000 پر 500 زائد آ گئے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، میرے ہاں یہ بڑھا نہیں ہے، اور اللہ اس کو مٹا کے رکھ دے گا، بے برکت کر کے رکھ دے گا، کسی بیماری پہ کسی مقدمے پہ یہ پیسے لگوا دے گا، آدمی خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ اور اگر مال بڑھانا ہے تو اللہ نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ میرے اس نسخے پہ عمل کرو تمہارا مال بڑھ جائے گا، اور ظاہراً دیکھو تو مال کم ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے لیے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے ہو اور اللہ کی رضا مندی کے لیے نکالتے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکالتے ہو زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال بڑھے گا اور سود سے مال بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی کے جسم پر ورم پیدا ہو جائے، ظاہراً تو دیکھو تو موٹا لگتا ہے اس کا جسم، لیکن کوئی دیکھنے والا سمجھدار یہ نہیں کہے گا کہ صحت مند ہے، بہت موٹا تازہ ہے، بلکہ وہ کہے گا یہ بیمار ہے۔ آج کل تو موٹاپے کی بیماری اور زیادہ ہے، کہا یہ تو بیمار ہے، یہ بیمار ہے، تو جسم بڑھ گیا لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بیمار ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں سود سے تم نے پیسہ بڑھا لیا، میرے نزدیک تم نے بڑھایا نہیں، یہ بیماری چڑھ گئی ہے، یہ ورم چڑھ گیا ہے، تمہارا جسم متورم ہو گیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ پورے جسم میں کسی جگہ کوئی پھوڑا نکل آئے اور ماہر طبیب اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس جگہ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ آگے سرایت کر جائے گا، اس حصے کو کاٹ دو تاکہ باقی جسم جو ہے وہ بیماری سے محفوظ رہ جائے، تو وہ ٹکڑا کٹ گیا، بظاہر وہ تمہارے جسم سے علیحدہ ہو گیا، تمہارے جسم میں کمی آ گئی لیکن باقی جسم کو شفا حاصل ہو گئی۔ ایسی ہی ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو، باقی مال میں اللہ برکت پیدا فرما دے گی۔ یہ ہے تقابلی جائزہ جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ سود سے کبھی بھی مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ سود سے مال کم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ایک عقل مند کہے کہ میاں دیکھو 1 لاکھ کو 2500 روپے نکال دو تو 97,500 جو ہیں وہ بچیں گے، 2500 تو نکل گئے۔ اے مسلمانوں تم کیسے کہتے ہو کہ مال بڑھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے تیری عقل کی بات مانے، تیرے مشاہدے کو مانے یا اللہ کے قرآن کو مانے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال۔ سود کی 2 قسمیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر دوں، ایک سود ہے تجارتی، ایک ہے مہاجنی سود۔ یہ 2 قسم کے سود ہیں۔ تجارتی سود تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونا بدلے سونے کے برابر سرابر بیچو، 1 تولہ دیا ہے تو 1 ہی تولہ لے سکتے ہو۔ الذهب بالذهب، چاندی بدلے چاندی کے برابر سرابر، زیادہ نہ لینا سود بن جائے گا۔ 1 تولہ چاندی دی تو 1 ہی تولہ لے سکتے ہو۔ التمر بالتمر، الملح بالملح، کھجور بدلے کھجور کے، نمک بدلے نمک کے۔ الحنطہ بالحنطہ، فرمایا کہ گندم بدلے گندم کے،
یہ سب کا سب برابر سرابر بیچو گے، ادھر سے بھی جنس ادھر سے بھی جنس، جنس بدلے جنس کے اگر برابر سرابر ہے سود نہیں ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہو گیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ سود۔ اور یہاں بھی ایسی ہی ہے، پاکستانی پیسہ ہے، پاکستانی پیسے کے مقابلے میں اگر تبادلہ کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، برابر سرابر لینا سود نہیں ہے۔ 100 روپے میں نے دیے، 100 روپے میں نے لیے، یہ کوئی سود نہیں ہے۔ سود کب بنے گا کہ 100 روپے میں نے دیے، 100 روپے واپس لیے اور ساتھ ہی 1 روپیہ بھی اوپر لے لیا، یاد رکھیے یہ سود بن جائے گا۔ بلکہ کلو قرض جر نفعا فہو ربا، ہر ایسا قرض کہ جس کے ذریعے آدمی قرض بھی اپنا پورا لے لے، ساتھ نفع بھی اٹھا لے، وہ نفع بھی سود بن جائے گا، چاہے وہ کسی طریقے کا بھی نفع ہو۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کروں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، وہ چلتے چلتے سائے میں چلتے تھے، چلتے چلتے ایک مکان آیا، اس کا سایہ چھوڑ کر دھوپ میں چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ مکان ختم ہوا، اس کا سایہ ختم ہوا، جس کے سائے کو چھوڑا تھا تو دوسرے مکانات کے سائے میں چلنے لگے، یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ ایک مکان کا سایہ استعمال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت اس مکان کے سائے کو کیوں چھوڑا؟ فرمایا اس سے میں نے لینا تھا قرض، اور جتنا میں نے دیا اتنا یہ مجھے واپس کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرض کے بدلے میں قرض جتنا دیا اتنا تو لے سکتے ہو، کوئی نفع تم نے اٹھایا وہ سود بن جائے گا۔ تو میرے ذہن میں آیا اگر میں اس کے مکان کا سایہ بھی استعمال کروں گا تو شاید قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ یہ کون تھے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ مکان کا سایہ استعمال نہیں کیا کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی اس نفع میں داخل نہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے مہاجنی سود، ایک تجارتی سود جو میں نے آپ کو ذکر کیا، ایک مہاجنی سود ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قرض دیا اور ہر مہینے ایک مقرر سود کی رقم اوپر اس نے ادا کرنی ہے۔ اگر تو نے اگلے مہینے ادا کر دیا تو اتنا سود دینا پڑے گا، مثلا 1000 دیا 100 روپے سود۔ اگر تو نے اس مہینے نہ دیا تو ایک مہینہ اور گزرا تو تیرے اوپر میں 200 روپے اور زائد لگا دوں گا۔ اگر تو نے اس سے اس مہینے بھی ادا نہ کیا پھر اس سے اگلے مہینے 300 جرمانہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مہاجنی سود۔ یہ سود بھی حرام ہے، جس طرح تجارتی سود حرام ہے اسی طرح مہاجنی سود بھی حرام ہے، کہ جیسے جیسے مہینے بڑھتے جائیں، جیسے جیسے مدت بڑھتی جائے تو سود کی شرح بھی بڑھتی جائے، یہ مہاجنی سود کہلاتا ہے، یہ منع ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے 1 درہم سود کا جس نے کھایا، اس وقت روپے جو تھے یہ درہم کی شکل میں تھے، دنانیر اور دراہم، 1 درہم جس نے سود کا کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اتنی وعید آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار کیا، ایسے آدمی کا نہ حج قبول ہے، سود خور کا نہ صدقہ قبول ہے۔ میں تو پڑھ کر حیران ہوا، جہاد کرے تو جہاد قبول نہیں، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرے نا سود خور، سود کی رقم سے ان کی مدد کرے، ان کو تحفے بھیجے، سود کی رقم سے رشتہ داروں کی مدد کرے، تحفے دے، ان کو کپڑے لے کر دے، ان کی مدد بھی کرے، اس کو بالکل رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ اس کی رقم حرام کی ہے، سود کی رقم ہے۔ نہ حج قبول، نہ صدقہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ صلہ رحمی قبول، کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہے سود خور کی۔ حج کتنا عظیم عمل ہے، اگر اپنے حلال کے پیسوں سے کوئی بندہ جائے اور گناہ سے بچ کے واپس آ جائے، سود کی رقم نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو گناہوں سے بچ کے آیا ہے، حج کر کے آیا، راجا کا یوم ولدتہ ام، ایسے آیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے گویا اس کو جنا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کے آیا۔ ایک کمیٹی کی شکل ہے، وہ بھی سود کی شکل ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ کمیٹی کی شکل یہ ہے، 10 آدمی مل کر 10-10 ہزار روپے جمع کرتے ہیں ہر مہینے، تو کتنے پیسے بن گئے؟ بولیں جی، 1 لاکھ روپے بن گئے۔ اب اس کے بعد وہ بولی لگاتے ہیں، اس کمیٹی کی بولی لگاتے ہیں، ہاں جی بتاؤ بھائی یہ آج کون لے گا، اس کی بولی لگ رہی ہے، ہاں جی یہ کمیٹی کون لے گا؟ ایک کہتا ہے 90,000 کی مجھے دے دو، 90,000 کی مجھے، 90,000 کی مجھے دے دو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 90,000 مجھے دے دو، پورا لاکھ نہیں، مجھے 90,000 دے دو، میں ہر مہینے 10-10 ہزار جمع کرا کے میں پورا لاکھ کروں گا۔
لیکن اس وقت مجھے کتنے دے دو؟ 90,000. ایک کہتا ہے کہ میں 80,000 میں لینا چاہتا ہوں. 80,000 کی تفصیل بھی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. کیا مطلب؟ اس وقت آپ مجھے کتنے دے دیں؟ 80,000. لیکن میں ہر مہینے 10 کر کے پورا لاکھ، کیونکہ وہ تو ایک حساب چل رہا ہے. ایک کہتا ہے 70,000. تو سب سے کم جو وہاں پر رقم ذکر کرتا ہے اس کو وہ دے دیتے ہیں. اب وہ 70,000 اس کو دے دیا، اس نے ہر مہینے 10,000 جمع کرانا ہے. اس کی رقم کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ. اب بچ گیا 30,000. یہ 30,000 کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو 70 تو وہ لے گیا، یہ جو 30,000 بچے ہیں، یہ جو بقایا لوگ 9 بندے کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، یہ اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ کمیٹی جو بولی والی کمیٹی ہے یہ جائز ہاں نہیں. میرا خیال ہے مسئلہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. لائف انشورنس جس کو بیمہ کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے. اس کی صورت یہ، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس کمپنی ایک بندے کا معائنہ کرواتی ہے. اس کو آپ ذرا دیکھیں، یہ بندہ کتنا صحت مند ہے، کتنا بیمار ہے. وہ اپنی ڈاکٹری رپورٹ میں لکھتا ہے کہ اس کی صحت کے حوالے سے مجھے اندازہ یہ ہے کہ یہ 16 سال تک زندہ رہے گا، 15 سال تک زندہ رہے گا، 20 سال تک زندہ رہے گا. یہ بندہ جتنے سال وہ اپنا اندازہ بتاتا ہے، اس کے بعد کمپنی اس بندے سے ایک معاہدہ کرتی ہے. وہ کیا معاہدہ ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ 16 سال تک آپ نے ہمیں 10 لاکھ روپے جمع کرانے، 16 سال میں جمع کرانے، 50 ہزار کر کے، 40 ہزار کر کے، 30 ہزار کر کے، جو بھی ایک رقم ہے. آپ نے کتنے 16 سال میں آپ نے کتنے جمع کرانے ہیں؟ فرض کریں 10 لاکھ آپ جمع کرائیں. ٹھیک ہے. 16 سال کے بعد آپ کو 16 سال آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. 16 سال کے بعد آپ کو یہ رقم ہم ڈبل کر کے دیں گے 10 کی بجائے. سمجھ آ رہا ہے یہ مسئلہ؟ میرے بھائیوں، یہ دین ہے جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. صرف تسبیح پڑھنا بھی ہی دین نہیں ہے، حلال و حرام سمجھنا بھی دین ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مایا ناز شاگرد ہیں، 6 کتابیں ایسی مسائل کی لکھی ہمارے دین کی. انگریز پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کیا کہنے لگا یہ تو چھوٹے محمد کے علم کا حال ہے، بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا. سمجھ آ رہا ہے جی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حلال و حرام کی کیا ہونی چاہیے؟ تمیز. یہ جملہ کہنا تو آسان ہے، آپ مجھے تقریر کے بعد کہہ دیں مولوی صاحب کہاں رہا حلال و حرام. یہ کہنا تو آسان ہے، یہ تبصرے تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیا کسی مسجد میں بھی حلال و حرام کا ذکر نہ ہو؟ پھر میرے عالم بننے کا کیا فائدہ؟ وہ مسجد جہاں ایک حافظ صاحب قابل احترام نماز پڑھاتے ہیں اور جہاں ہم نے 8 سال عربی پہ لگائے، دونوں جگہ ایک ہی قسم کا بیان ہو رہا ہو. آپ حضرات توجہ دیں، جو میں عرض کر رہا ہوں سمجھدار لوگ آ کے سمجھا سکیں بات کو. کیا کہہ رہا ہوں کہ 16 سال میں آپ نے 10 لاکھ جمع کرانے اور 16 سال کے بعد آپ کو کتنا ملے گا؟ 20 لاکھ یا 25 لاکھ یا جتنی بھی ہے شرح. سود ہے یا سود نہیں ہے؟ بولے ذرا. سود ہے نا؟ حرام ہے نا؟ بالکل حرام ہے. اب ایک اور صورت بھی یہاں پیش آتی ہے. وہ کیا؟ 16 سال کا معاہدہ ہوا لیکن یہ 2 سال کے بعد مر گیا. 2 سال میں کچھ رقم جمع کرا چکا تھا، فرض کریں 1.5 لاکھ جمع کرا چکا تھا، 10 لاکھ جمع کرانے تھے اور 1.5 لاکھ کے بعد اس کی موت ہو گئی. اب وہ جو کمپنی ہے بیمہ کمپنی، وہ پوری کی پوری رقم جو 20 لاکھ طے ہوئی تھی کہ 10 کی بجائے 20 دیں گے، وہ اس کے لواحقین کو اور ورثاء کو دیتے ہیں. آپ بتائیں یہ جائز؟ بولیں جی. اس میں ایک اور قباحت ہے، وہ یہ ایسے واقعات الامان والحفیظ. اے میرے پروردگار معاف کر، لوگ ہیں کہ سگے دنیا ہیں، سگے دنیا کے کتے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا پتہ چلانا کیا کہ 16 سال کے بعد ہمارے اس رشتہ دار کو رقم ملنی ہے 20 لاکھ. وہ انتظار نہیں کرتے، وہ 16 سال سے پہلے ہی کہتے ہیں اس کو خود قتل کر دیتے ہیں تاکہ موت واقع ہو اور اس کا پیسہ ہمیں مل جائے. یہ کیا؟ یہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ صرف نماز پڑھنے کا نام دین ہے؟ اس قسم کے واقعات، یہ جو اندر کی خرابیاں ہیں. کہتے زلزلے کیوں آتے ہیں، برف باری کیوں ہوتی ہے، عذاب کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ ہم سارے پاک ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نظام مالی نظام بالکل درست ہے. یہ ہے وہ چیز جو اندر کی خرابی ہے. اور اگر فرض کریں کہ اس شخص نے اگر رقم جمع بھی کرا دی اور رقم جمع کرانے کے بعد اس نے وہ سودی پیسہ لے بھی لیا، تو اس کے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اتنا اس نے جمع کرایا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے
کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، ذرا توجہ کریں، رزق کے معاملے میں میرے بندے کا میرے اوپر توکل ہو. آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ میرے بندے کا. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ اگر صبح کا میرے پاس کھانے کا ہو تو شام کا نہ ہو، شام کو میں دوبارہ تجھ سے مانگوں. اے اللہ اگر شام کا میرے پاس ہو صبح کا نہ ہو، صبح کے وقت مجھے بھوک تڑپائے تو میں کہوں میرے رب مجھے روزی دے، مجھے روٹی عطا فرما. یہ ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. میں یہ عرض کر دوں یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں. جو شیئر کا کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اس کے بارے میں بھی مختصر آخری جملہ عرض کر دوں. ایک تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کمپنی کا آپ نے حصہ لیا ہے اور خریدا ہے، آپ نے اپنے کئی لاکھ وہاں لگا دیے، کروڑوں لوگ لگا رہے ہیں. کمپنی کا حصہ لینے کے بعد آپ کو کمپنی یہ تفصیل نہیں بتاتی کیا کہ آپ کا وہ حصہ جو آپ خرید چکے ہیں یہ کاروبار ہے کیا. آپ کو وہ تفصیل، آپ خوش ہیں کہ فلاں کمپنی کے شیئر میں نے خریدے ہوئے ہیں، میں نے حصص خریدے ہوئے ہیں، آپ خوش ہیں. اور کمپنی وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو مقرر نفع دیتی ہے، اور مقرر نفع سود ہے. مقرر نفع سود ہے. آپ کسی کو بھی کاروبار کے لیے پیسے دیں، 1 لاکھ روپے آپ نے دیے، وہ کہے میاں حساب کتاب میں نہیں کروں گا، ہر مہینے 5,000 دوں گا، مقرر 5,000، یہ جائز ہوگا؟ یہ جائز ہوگا یا سود ہوگا؟ یہ عین حرام ہے، یہ سود ہے. کاروبار جب بھی ہو، پیسے جب بھی دیں، آپ نفع اور نقصان کی شراکت پر دیں. یہ ہے اصل چیز، یہ ہے صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ مضاربت کا. نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک ہو. کمپنی آپ کو جاہل رکھتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیا کاروبار ہے، کیا کاروبار نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر دے تو وہ مقرر رقم دیتی ہے، مقرر دے تب بھی سود ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے حالات آ گئے کہ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کاروبار عروج پہ جا رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کیا ان کا پیسہ بھی ڈوب گیا اور تمہارا پیسہ بھی ڈوب گیا. ایسے کاروبار میں، ایسی فراڈیوں میں، ایسی چکر بازیوں میں کبھی آدمی اوپر نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ نیچے کی طرف آتا رہتا ہے. اس لیے سودی کاروبار میں اللہ کی ذات سے توکل اٹھ جاتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ روزی کے معاملے میں تمہارا توکل میرے اوپر ایسے ہونا چاہیے جیسے پرندوں کا توکل ہے. جیسے کس کا توکل ہے؟ پرندوں کا. اپنے گھونسلے میں صبح کے وقت خالی پیٹ ہے، تغدو خماصا، صبح کے وقت پیٹ خالی، بالکل ختم، اندر کچھ نہیں ہے. وَتَرُوحُ بِطَانًا، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد یہ جو چہچہاتے ہیں یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد نکل جاتے ہیں. شام کو جب لوٹتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف، تروح بطانن، ہر پرندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا توکل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.